جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کا حساب کتاب اس کے علم کے مطابق ہی ہوگا، اور پوچھ گچھ اتنی ہی ہوگی جتنا علم اس کو دیا گیا ہے۔ اگر معاملہ اس طرح ہونا ہے تو ہمارے دین میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ترغیب اور مطالبہ کیوں کیا گیا ہے؟ علم زیادہ ہو یا کم، حساب اگر اسی لحاظ سے ہونا ہے تو خدا کی اس اسکیم میں جو اس نے آزمائش کے لیے ترتیب دی ہے، علم کو بڑھانے کا کیا کردار ہے؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے مخلوقات کی ایک جبلت قائم کر دی اور بس اس کے لحاظ سے معاملہ ہو رہا ہے۔ انسان کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان میں عقل کو مزید ساخت پرداخت میں تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ وہ اپنے حادثہ اخلاقی کو بھی اس دنیا سے متعلق کرتا ہے تو نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے۔ اس کی قوت ایجاد بھی بے پناہ ہے، وہ ہم موجودہ زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی حصے جمالیات نے بھی بہت سے علوم و فنون کو وجود بخشا ہے۔ یہ شاعری، یہ ادب، یہ مصوری، یہ غنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وجود پذیر ہونے والے فنون ہیں۔ جب انسان یہ ہے تو پھر اس کو یہی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو نشو و نما دے۔ اس کا امتحان کا میدان یہی ہے، تو اس میں جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دوسروں کے لیے عام کرے۔ قرآن مجید نے مال کے لیے، علم کے لیے ترغیب دی اور یہ کہا کہ میں نے اس کو چونکہ امتحان کے لیے بنایا ہے، اس وجہ سے مال زیادہ دیا ہے تو اس میں بھی دوسروں کا حق ہے، اور اگر تمہیں معلم بنایا ہے تو اسی لیے بنایا ہے کہ تم دوسروں کی تعلیم کا اہتمام کرو۔ تو اس پوری اسکیم میں تو یہ ناگزیر ہے۔ البتہ کیونکہ یہ دنیا قاعدوں پر بنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رعایت کرتے ہوئے یہ نہیں کیا کہ آخری درجے کے علم پر ہر شخص کا امتحان ہوگا، بلکہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے اس کے 3 درجات کر دیے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی فطرتی سے رہنمائی پا سکتے ہیں، ان تک نہ کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے، نہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ ایسے حالات میسر آئے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ ان کے ماضی میں بھی اگر کچھ تھا تو وہ تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک سطح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جو نفس انسانی میں الہام کیا ہے بس اسی کی بنیاد پر پوچھوں گا، اس سے زائد کوئی سوال ان سے نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کو پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کسی کو سیدنا مسیح کی پہنچ گئی، کسی کو سیدنا موسیٰ کی پہنچ گئی، کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ گئی۔ وہ اسی کے لیے جواب دہ ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس پہنچا ہے اس کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں رسول اللہ کی موجودگی میں اس طرح بیان کیا ہے کہ انجیل کو ماننے والے اپنی انجیل پر عمل کریں، تورات کو ماننے والے اپنی تورات پر عمل کریں، اس کے احکام کی پیروی کریں۔ البتہ ہم نے یہ آخری پیغمبر بھیجا ہے، یہ ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس کی قدر کریں اور اس کی بات کو سنیں، پھر اللہ توفیق دے اس پر ایمان لے آئیں۔ تو آخر میں رسالت مآب ہے۔ رسالت مآب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی دعوت، اپنا پیغام پہنچایا ہے اور قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے۔ یہ جن تک پہنچ گئی وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو جب علم کی یہ 3 سطحیں تو ہر وقت میسر ہیں، اس کے ساتھ پھر ایک ضمنی سطح بھی ہے، وہ یہ کہ جن کو غیر معمولی صلاحیتیں ملی ہیں وہ ان کتابوں میں جو دین بیان کیا گیا ہے یا ہدایت بیان ہوئی ہے اس کے مضمرات تک پہنچ جاتے ہیں، جن کو ہم مثال کے طور پر فقہ میں مجتہدین کہتے ہیں۔ تو یہ ساری سطحیں یکساں نہیں ہیں، جس کو جو میسر ہے وہ اس کے مطابق اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اوپر کی سطح کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے یہ پیغام پہنچاتے چلے جائیں۔ دونوں کام ہونے ہیں، جس تک جتنا پہنچ جائے گا، جتنا اس کی سمجھ میں آ جائے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے جواب طلب کریں گے۔ پیغمبر کی موجودگی میں بھی وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ پیغمبر کو مانو، اور پیغمبر کے ماننے کے بارے میں اب کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تک تم مان نہیں رہے ہو اس وقت تک تمہیں پہلے سے موجود ہدایت ہی پر عمل پیرا ہونا۔ جی